بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی تعریف کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے، جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے منور کیا ہے۔ تو آج میں آپ ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو ہے وہ اپنے چینل کا انٹروڈکشن دیں گے آپ کو۔ تو بیسیکلی چینل کا نام جو ہے وہ ہے رینک آف ریئلٹی۔ مطلب اس کا یہ ہے حقیقت کو درجہ دو۔ مطلب ہمارے معاشرے میں حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، ہمارے معاشرے میں جو آج ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج جو ہے ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں، جیسے کہ باسط بھائی ماشاءاللہ بہت ہی معزز شخصیت ہے ہمارے لیے یہ، ابو بکر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور سلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو باسط بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا یہاں پہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ یہاں آئے۔ تو باسط بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں، حقیقت کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے، انسان اور اللہ کا جو رشتہ ہے آپس میں، اس لحاظ سے۔ تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا تھا، بہت سارے سوال ہیں بیسیکلی، لیکن ایک سوال ایسا ہے کہ جیسے انسان بہت جلد اللہ تعالیٰ سے نا امید کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ میری تو رائے ہے، میں تو سوچتا ہوں، تو بیسیکلی آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان اتنی جلدی نا امید کیوں ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں سر تھینک یو۔ اور ہمارا یہ چینل رینک آف ریالٹی جیسے آپ نے کہا، تو اسے ہم نے انشاءاللہ آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ۔ تو حقیقت دراصل آپ کو پتہ ہے حقیقت کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا خدا حقیقت ہے، ایسا ہی ہے؟ بے شک بے شک، جب تک ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، ہمارے جینے کا زندگی کا مقصد کوئی نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ چینل ہم نے اس لیے شروع کیا کہ جو علم ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہم حاصل کریں گے آگے سے، کتابوں سے پڑھیں گے، کچھ بھی، تو جو ہمیں اچھا لگے گا، بہتر لگے گا، وہ ہم اپنے سامعین تک پہنچا سکیں۔ تو جیسے آپ نے مجھے پوچھا کہ عمر بھائی کہ انسان کی حقیقت، بالکل انسان بہت جلدی بالکل نا امید کیوں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے بے نیاز ذات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو نا امیدی اور مایوسی کفر ہے، آپ کو پتہ ہے جی کفر ہے، بے شک ایسے ہی۔ ہمارا مسلمانوں کا خاص کر ایمان اس ذات پہ ہے کہ جو ہمارے لیے سب سے بہتر لکھنے، سوچنے اور دینے والا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور جب تک ہمارا ایمان اپنے خدا پر مکمل نہیں ہو سکتا، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہم اسے اپنا داتا نہیں مانیں گے، جب تک ہمیں نا امیدی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حقیقت کو سمجھے، حقیقت کو تسلیم کرے۔ جب آپ حقیقت کو تسلیم کر لیں گے تو نا امیدی آٹومیٹکلی آپ کے دماغ سے، ذہن سے نکل جائے، ایسا ہی ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ نا امیدی کی جو دوسری مثال ہوتی ہے نا، کہ انسان نا امید تب ہوتا ہے نا کہ جب وہ بہت سی خواہشات اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے اور وہ مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے سلمان بھائی نے بھی کہا تھا تھوڑی دیر پہلے، ہم آف کیمرہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ خواہشات کا پتلا ہے انسان، بالکل ایسے ہی۔ تو بہت اچھی بات انہوں نے کی تھی۔ تو جب ہمارے ذہنوں اور دماغ میں اور دلوں میں بہت سی خواہشات بڑھنے لگیں گی، ایک بات اس بارے میں بھی کی گئی ہے کہ خواہشات ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہاں بالکل یہ بھی حقیقت۔ ایسا ہے۔ تو جب ہماری خواہشات بڑھنے لگیں گی نا، تو ہم بہت زیادہ مایوس ہوں گے، کیونکہ ہمیں تو حقیقت سے ناواقفیت ہے، ہم ناواقف ہیں اس سے۔ حقیقت تو صرف خدا جانتا ہے، بے شک۔ تو ہمیں اس حقیقت کی طرف جانا پڑے گا کہ ہمارے لیے خدا کیا چاہتا ہے۔ خدا تو وہ چاہتا ہے نا جو ہمارے لیے بہتر ہے، وہ ہمیں وہ دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جاننا چاہیے۔ نا امید ہونے سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کہ ہمارا ایمان جو مکمل ہے اسے مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ، اور بہتر سے بہتر کی طرف جانا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ ماشاءاللہ باسط صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھا لگا، اور بہت رہنمائی ہوگی ناظرین کو اس بات سے۔ تو ابو بکر بھائی میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کائنڈلی ہمیں بھی بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
माशाल्लाह बासित भाई ने बहुत प्यारी बात की, जी, बहुत जी, अच्छी बिल्कुल। बात की। मुझे भी काफ़ी रहनुमाई हासिल हुई इनसे। मैं बस इसमें एक बात का इजाफा करना चाहता हूँ कि देखें, नाउमीदी की एक अजीम या बड़ी वजह हम इसको कह सकते हैं कि हम लोग अल्लाह ताला पे कामिल यकीन नहीं रखते, हमारा ईमान पुख्ता है। बिल्कुल, ये बड़ी इसकी अच्छी बात सबसे है। बड़ी वजह ये है कि हम इबादत से दूर होते जा रहे हैं, हम दुनिया के पीछे भागते चले जा रहे हैं, हमें आखिरत की कोई परवाह नहीं, जो कि हकीकी दुनिया है, हकीकी ज़िंदगी है हमारी, हमें उसकी कोई परवाह नहीं और हम हमारी दुनिया के पीछे भागते चले जा रहे हैं। मिसाल देख लें कि पुख्ता यकीन रखने से अल्लाह ताला की मदद हमें किस तरह हासिल होती है कि जंग बदर में 313 का लश्कर हज़ारों के लश्कर पे गालिब आ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कामिल यकीन था बेशक, अल्लाह बेशक। ताला की ज़ात पर, अल्लाह के रसूल पर। सल्लल्लाहु इसी अलैहि तरह वसल्लम। तो ये बात है कि अगर वो शुरू में ही नाउमीद हो जाते तो जाहिर सी बात है कुफार उन पे गलबा पा जाते, क्योंकि वो तो 3 गुना ज़्यादा थे उनसे तादाद में। लेकिन उनने ये सोचे बगैर अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की खातिर, इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर जंग की, और अल्लाह ने भी फिर इसी तरह उनको नाउमीद नहीं किया। अल्लाह ने भी उनके मतलब ये भी कि हक में बहुत अच्छा फैसला किया। शुरू में तो उनको आजमाया कि आजमाइश की कि देखो इनका ईमान पुख्ता है कि नहीं। इसी तरह देखा गया, उनको आजमाया गया, और फिर जब अल्लाह ने उनकी जांच कर ली तो उसके बाद एक गैबी मदद आई जो कि कुफार पर ऐसी हावी पड़ गई कि वो फना हो गए, और आज तक ये हमारी इस्लामी तारीख की सबसे बेहतरीन फतह गिनी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमें सबसे पहले अपना ईमान पुख्ता करना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। बिल्कुल। माशाल्लाह जंग बदर की बात की थी और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात की अबू बकर भाई आपने, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और ईमान इससे इन बातों से ईमान जब इस्लाम की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है तो हमारा ईमान सबका ताज़ा हो जाता है और हमारे में भी एक जोश और बलबला पैदा होता है कि हम भी अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला के लिए ही हर काम करें। तो इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो सलमान भाई आप इस बारे में क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे दो जो भाई हैं, बासित भाई और अबू बकर भाई, दोनों ने बहुत अच्छी बात की। माशाल्लाह। लेकिन आप जानते हैं जिस तरह हर इंसान का नज़रिया एक रहता है, लेकिन जी, जिस तरह बिल्कुल। मैं भी कुछ और सोचता हूँ। ठीक है, सवाल से ये है कि नाउमीद क्यों होता है, लेकिन जब इंसान नाउमीद हो ना तो वो ये समझ ले कि उसके दिल में जो है ना ईमान पुख्ता नहीं। ईमान बिल्कुल। उसी तरह पुख्ता करे जिस तरह उसे यकीन है कि वो जिंदा है। इससे जितना यकीन है ना अपने जिंदा होने का, इतना ही वो अपने ईमान को भी पुख्ता रखे, उसके दिल में उतना ही ईमान। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि अब जिस तरह आपने, मैं एक मिसाल लेता हूँ, रेस में भागने वाला घोड़ा, ठीक है, बिल्कुल। वो उस घोड़े को ये मालूम नहीं, वो भागता इस वजह से नहीं है कि वो उसे रेस जीतनी, उसे तो नहीं मालूम वो ईमान जानवर है, उसे क्या पता कि उसे रेस में दौड़ाया जा रहा है। जी वो सिर्फ भागता है तो अपने मालिक से मिलने वाली आजमाइश की वजह से भागता है, ठीक है, क्योंकि उसे उसका मालिक आजमा रहा होता है। बिल्कुल। इसी वजह से अल्लाह ताला भी हमें आजमाता है और वो भी यही चाहता है कि हमारी जीत हमारी हो। और आप ये जानते हैं कि जब आजमाइश के बाद इंसान की जीत होती है या उसे कोई चीज़ हासिल होती है तो उसकी कदर होती है इंसान को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। एक और बात आप देखें कि हम लोग अक्सर बात करते हैं, हम मुफ्त के माल की कदर नहीं होती, ठीक है। एक आदमी है, जैसे वो उसे वैसे ही वो चीज़ें मिल गई हैं जो उसे चाहिए थी, और एक आदमी है जो उसे खून पसीना बहा कर उसे हासिल करता है, ठीक है। उन दोनों आदमी में ये एक फ़र्क होगा कि एक आदमी को उस चीज़ की कदर होगी जिसने वो खून पसीना बहाया होगा, बिल्कुल और ऐसे वो ही है। आदमी जिसने खून पसीना बहाए बगैर उस चीज़ को उसे ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से मिल गई, उससे उस चीज़ की कदर नहीं होगी। उसे उस चीज़ की कदर तब भी आएगी जब वो उसके पास से चली जाएगी, जिस तरह इंसान की कदर उसके जाने के बाद आती है। बहुत अच्छी बात, हकीकत है। सबसे पहले तो आपको अगर नाउमीद आप होते हैं तो आप तो समझ लें कि आपका दिल जो है उसमें अल्लाह ताला नहीं, ठीक, उसमें अल्लाह ताला का पुख्ता यकीन नहीं है, ठीक है। उसे फिर ये चाहिए कि वो बजाय अपनी हसरतों की खातिर सजदे में गिरने के, इश्क़ खुदा में सजदे में गिरे और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करे, ठीक है। बिल्कुल। आपको पता है कि जैसे इंसान जब तक जिंदा है उसके लिए माफ़ी के दरवाजे खुले,
ٹھیک ہے. لیکن ہر بار انسان یہ تو نہ سوچے گناہ سے پہلے کرنے سے پہلے کہ بعد میں معافی مانگ لے. جب وہ معافی مانگے تو وہ یہ سوچے کہ اس کے یہ دس از مائی لاسٹ چانس, یہ میرے پاس آخری موقع ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان کی زندگی کا اسے پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ جو بھی کام کریں اس کی رزلٹ کا نہ سوچیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کر دیں, جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. ٹھیک, بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلمان بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور ہمارے جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا ماشاء اللہ, کہ چیزوں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے انسان کی قدر بھی تب ہوتی ہے جب انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے, منتقل کر دیا جاتا ہے اگلے جہان میں. تو کوشش کریں گے آپ سب کو, ہم سب کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہر چیز کی قدر کریں جو قدرت کی طرف سے بھی دی گئی ہے اور جو آنے والی چیزیں. اچھا واسع صاحب, بہت سارے سوال ہیں, میں نے جیسے آپ پہلے ذکر کیا تھا, تو اسی طرح ایک دوسرا سوال بھی ہے میرا آپ سے کہ انسان اپنی حقیقت کو کیوں نہیں تسلیم کرتا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بھی حالات چل رہے ہیں, جو بھی جس طرح بھی ہو رہا ہے حقیقت ہے, لیکن وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا. گلے شکوے بہت ساری باتیں کرتا ہے. کفر کے مطلب کہ لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں, کفریہ الفاظ جو ہیں وہ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. تو انسان اپنی حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ آپ سر اس بارے میں کچھ ہمیں رہنمائی فرمائیں ہماری. اچھا, میں بھی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو رہنمائی فرمانے والی ذات سے اللہ پاک. بے شک, جی بالکل ایسے ہی, ہم تو صرف سیکھنے والے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس میں مثال صرف اپنی دے سکتا ہوں, جی. جو کچھ مجھے اپنی بات ہے. جی. کسی کے متعلق تو ہمیں کوئی سوچ نہیں رکھنی چاہیے وہ اچھا ہے سب کچھ آ جاتا ہے, ایسا نہیں. سوال تھا آپ کا کہ انسان حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتا, تو وہ میں اپنی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کے اندر جو دل ہے نا, اس کا زندہ ہونا سب سے بڑی مثال ہے. وہ کر رہی بات کی سلمان, ایسا ہی ہے. تو جب انسان کے اندر کا جو دل ہے اندر وہ زندہ رہے گا, اس میں کچھ پانے کی چاہت ہوگی کہ خدا کی طرف سے ملے اسے, یا اسے کچھ خدا عطا کرے گا وہ اسے پا لے, تو پھر انسان حقیقت کو تسلیم کر سکتا ہے. اب ایک انسان کے اندر وہ چاہیے کہ خدا اس کو اپنی طرف پکارے. مطلب دیکھ لیں کہ نماز کا ٹائم ہے, آپ کو موقع مل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں چھوڑے یار ابھی اگلی پڑھ لیتا ہوں, مطلب آپ نے موقع گنوایا. صحیح ہے, بالکل بالکل. جب آپ کو ایک چیز کا موقع ملتا ہے نا, اسے آپ گنوا دیں گے تو مطلب آپ حقیقت کو جھٹلا دیں. بالکل, یہ بڑی سچ اور حق بات کی ہے. یہ حقیقت یہ اس طرح ہے نا کہ دیکھیں کہ خدا نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بے شک ایسا ہی ہے, بالکل. ہم تو دنیاوی کاموں میں الجھ پڑے نا کہ خدا کو ایسے بول دیں کہ بس خدا تب بھی نہیں یاد آتے جب ہم پہ کوئی آزمائش ہو, اور جب آزمائش میں ہم خدا کو یاد کریں گے اس ٹائم ہمارے زبان پہ, دل میں, دماغ میں صرف شکوے گلے ہوں گے. اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ یار آپ اپنے خدا سے شکوہ گلا کر سکتے ہیں, لیکن ایک حد ہے. دیکھیں شکوہ گلا مطلب کفر کی حد تک جا کے نہیں کرنا, لیکن اپنے خدا سے ہم کلام ہونا. خدا سے ہم کلام ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حقیقت کو سمجھو پہلے, اور اپنی حقیقت, اپنی زندگی کی حقیقت اپنے خدا کو تسلیم کرو, اور ایک کنارے پہ بیٹھ جاؤ, مصلے پہ بیٹھ جاؤ, اور پھر دعا میں ہاتھ اٹھاؤ, دعا کرو, اور اپنے خدا سے ہم کلام ہو جاؤ. پھر تم اس سے گلے شکوے کرو گے نا, تو وہ تمہارے گلے شکووں پہ لبیک نہیں کہے گا. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کی آپ نے. وہ تب لبیک کہے گا جب تم اسے کچھ سمجھو گے. حالانکہ ہماری ضرورت اسے نہیں ہے, اس نے تو یہ دنیا بنائی, یہ دنیا کی آسائشیں سب کچھ بنائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چاہے تو اسے اٹھا لے, فنا بھی کر چاہے سکتا ہے. فنا کر دے, بے شک ایسا ہی ہے. تو وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں. اس نے ہمیں پیدا کیا نا, تو وہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, سزا نہیں دے رہا. لیکن یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ یار وہ ہمیں دنیا میں سزا نہیں دے رہا تو آخرت میں نہیں دے رہا. بے شک وہ رحیم ہے, کریم ہے, لیکن جب ہم حد سے گزر جائیں گے نا, حد سے تجاوز کر جائیں گے, پھر وہ ہمیں سزا بھی دے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ حقیقت ہے, انہیں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے.
اور بات ادھر ہی آگے ختم ہوتی ہے. ان سب چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے. جب تک ایمان بے پختہ شک. نہیں ہو جاتا ہم حقیقتوں کو تسلیم نہیں کر سکتے. جی بالکل. اور باقی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. اور خدا سے صرف مانگنا چاہیے اور امید رہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں, جو کچھ آپ کو ملتا ہے اچھے سے اچھا وہ آپ کریں. یہ نہ کہیں کہ یار آج میں نے فجر کی نماز بھی پڑھی تو میں ظہر بھی نہیں پڑھوں گا, عصر بھی نہیں پڑھوں گا. نہیں, آپ فجر کی نہیں پڑھی ظہر پڑھ, ظہر کی نہیں پڑھی عصر پڑھ, کوشش تو کریں. تو اگر آپ کے ایمان جی جی اور آپ کی نیت صاف ہوگی تو وہ آپ کو اس کوشش کے بدلے آپ کی کوشش کو مزید آگے پہنچائے گا, اور وہ آپ کو 1 سے 2, 2 سے 3 اور پھر 5 نمازوں کی طلب دے دے گا. جب آپ کے اندر وہ طلب آئے گی تو تب آپ حقیقت کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں. جب تک آپ حقیقت کو جھٹلاتے ہیں. جی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ, بڑی پیاری بات کی آپ نے. اور نماز کا جو آپ نے حوالہ دیا بڑا اچھا دیا جناب. تو ایسا ہے کہ جیسے ہم اگر ایک نماز نہیں پڑھ پائے تو لازمی نہیں ہے کہ ہم دوسری بھی نہ پڑھیں. کیوں بیسیکلی یہ نا امیدی ہے کہ اگر ہمیں ایک کی توفیق نہیں ملی تو ہم دوسری بھی نہیں پڑھیں گے. تو بالکل ایسا نہیں ہے, اگر ایک کی نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دوسرے کی توفیق دے گا, آپ دوسری پڑھ لیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتے کرتے ہم پر اپنا کرم کر دے گا ہر بندے پر کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے گا, اور انشاءاللہ وہ قرآن بھی پڑھے گا. بالکل جناب, بہت اچھی بات کی آپ نے ماشاءاللہ. تو ابوبکر بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو سوال یہ تھا کہ انسان اپنی حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتا, تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیں. بہت شکریہ عمیر بھائی. میں اس معاملے میں صرف یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ خواہشات کا پتلا ہے. جی بالکل. اس کی جو دل میں خواہش آتی ہے وہ اس کی صرف فوائد کو تلاش کرتا ہے, بلکہ اس کے نقصانات کو دیکھتا ہی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو اس کے نقصانات سے ہی واقف ہے اور فوائد سے بھی. تو ظاہر ہے کہ جو چیز ہمارے بھلے میں اچھی ہو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا. انشاءاللہ. اور اگر اس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہمارے لیے, ہماری ذات کے لیے, ہمارے اعمال کے لیے, ہمارے ایمان کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے, تو پھر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ہم سے دور کر دے. لیکن اس بات کو یہ سوچنا کہ بھائی یہ حقیقت میں تسلیم نہیں کرتا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں, ایسے شرکیہ جملے ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں. جی بالکل. تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ باسط بھائی نے بتائی بالکل وہی ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری. سیدھی سیدھی جو بات ہے, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے بے مقصد کی بحث میں پڑ جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, جس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جہان کی بھی تمام تر رونقوں سے مطلب دور ہو جاتے ہیں, اور وہاں اس جہان میں تو پھر یہی ہے کہ ہم ناکامیاب ہی ہیں, اور یہاں پہ بھی ہمارا کوئی اچھا نام نہیں رہتا جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور ہو جائیں. تو میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو پختہ کریں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو آپ کے لیے برا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح لگے گا کہ واقعی وہ آپ کے لیے برا تھا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ جناب ابوبکر بھائی. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہر ٹائم شکر ادا کرے ہر بات پہ, نا امید نہ ہو. بالکل ایمان پختہ ہوگا اگر کسی شخص کا تو پھر انسان جو ہے وہ کامیاب کہلائے گا. تو اس بارے میں سلمان بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح عمیر بھائی آپ کا سوال ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتا, جی بالکل. تو اس کی یہ بڑی وجہ ہے کہ انسان جو ہے انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا تو وہ اس پہ جشن نہیں کرتا یا کوئی خوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس پہ وہ تھوڑا سا مطلب اتنا سیریس ری ایکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے دراصل کہ اصل میں انسان جو ہے نا اس کے ایک چھوٹے بچے کی طرح خواہشات لامحدود ہے. بالکل, بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے روبرو نماز میں جس طرح پیش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوئے تو بجائے اللہ تعالیٰ کے سے گلے شکوے کرنے سے کہ کسی بات پر بجائے وہ صبر کرے, اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی ادا پسند آ جائے انسان کی تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ, یعنی اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ بلندیاں عطا کر دیتا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح میری بات ہے کہ جس طرح ہم بجائے شکوے گلے کرنے کے اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا میں راضی ہو جائیں, تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری رضا میں راضی ہونے کی جو ادا ہے وہ پسند کر لے اور ہمیں اس کے ذریعے سے ہم
हमारी मन की चाहत अता कर दे। ठीक। जी बिल्कुल। तो दूसरी बात ये कि इंसान को अल्लाह ताला का हर फैसला तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला से बड़ा तकलीफ भी कोई नहीं है इंसान का। ठीक है। अल्लाह ताला जहाँ हमारे दिल को, हमारी मुश्किलात को समझता है ना, वहाँ अपने माँ बाप भी नहीं समझ सकते। ठीक है। बेशक। ठीक है। पहले इंसान के रब है जो उसके सबसे ज़्यादा करीब है, उसके बाद वालिदैन और बाकी रिश्ते हैं, आपको पता है। ठीक है। तो बाकी आप अपनी राय थोड़ी बताएं क्या करें। और जी माशाल्लाह सलमान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छी मिसालें भी दी और बीच में बहुत हमें इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बासित भाई, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा जो अक्सर मेरे जहन में घूमता रहता है कि, और बहुत ही समझें कि बहुत ही ख़ास सवाल है, हमारी ज़िंदगी के लिए जो है ना बहुत ही करामत होने वाला है, नाज़रीन की भी और हम सब की भी। तो सवाल ये है कि सर, हम अपने ईमान को पुख्ता कैसे बना सकते हैं? आपको पता है हमारे माशरे में आजकल मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। मैं अपनी बात करूं तो मुझ में खुद ईमान की कितनी कमी है। अल्लाह ताला इसको पूरा करे, हम तो यही दुआ करते हैं, हम सारे ही। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने कामिल यकीन नसीब फरमाए और अपनी पैरवी करने की नसीब फरमाए मुझे। तो काइंडली आप इसमें हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि इंसान अल्लाह ताला के फैसलों पर कैसे कामिल हो और ईमान को कैसे पुख्ता करे, थोड़ा सा जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत शुक्रिया उमर भाई। जी जी और आखिरी सवाल में सलमान भाई और बकर भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की, जी बहुत कुछ सीखने को माशाल्लाह मिला माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। तो हम तो चाहते हैं कि ये सीखने वाली नशिस्तें होती रहें ताकि हमारे इल्म में भी जी इजाफा हो। इंशाल्लाह क्यों नहीं जनाब। सवाल आपका था कि इंसान अपने खुदा पर यकीन को पुख्ता कैसे कर सकता जी बिल्कुल। है। सही है। जी तो सबसे पहली बात तो फिर से दोहराऊंगा, जो लाजमी जी अपनी ख्वाहिशात को मानना सीखो। ऐसा ही है। जी जब हम अपनी ख्वाहिशात को मानना सीखेंगे और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सीख जाएंगे तो फिर हमारा ईमान जाके मुकम्मल होना शुरू होगा। बिल्कुल, आपने मुकम्मल सही नहीं फरमाया। होगा, शुरू हो बात वही है। सही। नमाज की मिसाल है, जैसे आप जो जी, जी। पहले भी दी है, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 5 कभी भी नहीं होता, 1 से 2 ही होता, क्योंकि ये दरिया कतरे कतरे से निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखें, इस्लाम में किसी किस्म की सख्ती नहीं है। इस्लाम बहुत आसान और बहुत मुश्किल भी है, लेकिन सबसे पहले हमें आसानी ढूंढनी। आसान कैसे है? देखें, आसान ऐसे है ना कि हमारा खुदा बहुत रहीम है, जी तो वो हमारे बेहतरी के लिए जो कुछ करता है ना, हमारे बेशक फैसले सारे हमारी बेहतरी के लिए करता है। बेशक। सबसे पहले हमें इस हकीकत को समझना चाहिए कि खुदा ने जो कुछ भी सोच रखा है हमारे लिए, वो हम नहीं सोच सकते। सलमान भी ने कहा था कि वालिदैन से पहले हमें खुदा को रखना चाहिए। जो वालिदैन हमारे लिए सोचते हैं वो अगर हमारे लिए बेहतर हो सकता है, तो हमारे वालिदैन के लिए सोचने वाला हमारे लिए कितना बेहतर सोचता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ईमान हमारा खुदा पर मुकम्मल तब हो सकता है जब हम उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो सबसे पहले ख्वाहिशात कैसे हमारी पूरी होंगी? देखें, हम लोगों को अल्लाह की तलब होनी चाहिए। जी जब हमारे अंदर हकीकी इश्क की तलब होगी और दुनिया से हम किनारा करेंगे। दुनिया से किनारा करने का मतलब ये नहीं है कि हम रोज़गार छोड़ दें, लेकिन रोज़गार कमाने का तरीका जो है ना, वो अल्लाह के बताए तरीके के मुताबिक होना चाहिए। बड़ी गहरी बात की है आपने। तो जब इंसान सोता है उसमें हमारा फ़ायदा है, नींद पूरी होती है, लेकिन हम अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के सल्लल्लाहु मुताबिक अलैहि अगर वसल्लम। सोएंगे, दुआ पढ़ के सोएंगे, दाईं तरफ मुड़ के सोएंगे, तरीका है, तो भी हम सवाब कमा लेंगे। तो फिर आप देखें इस्लाम कितना आसान है। इससे आसान चीज़ आपको नहीं मिल सकती कि आप अपने मफाद में भी आप कमा रहे हैं, कि आप जी, सो जी। रहे हैं 8 घंटे 9 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं और उसमें भी आपको आपकी आखिरत की कमाई मिलेगी, तो और आपको क्या चाहिए? कभी आपने देखा हो कि आप कहीं दुनिया में कोई कारोबार कर रहे हैं या कोई भी चीज़, तो उसमें आपने देखा हो कि आप सो रहे हैं तो आपको आखिरी महीने में तनख्वाह पूरी मिल जाए? कभी सोचा आपने? बिल्कुल नहीं सोचा। नहीं।
ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جب ہم غور کریں گے، ان کو حقیقت تسلیم کریں گے، تو اپنے خدا کی پیروی کریں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی چلیں گے، ہم بہت پیچھے ہیں، ہمارا ایمان نامکمل ہے، لیکن اس کا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی کوشش پہ دھیان دینا پڑے گا. تو خدا کی طرف سے ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، ان پہ چلنے کے لیے ہمیں راستے پہ قدم تو رکھنے پڑیں گے. جی راستے بالکل. پہ چلیں بے شک نہیں، لیکن قدم رکھیں، ایک قدم رکھیں، آہستہ آہستہ بڑھیں. تو آپ دیکھنا، آپ ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد اپنے اندر کتنی کمی محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر خواہشات کی کمی ہوگی. جی جب بالکل. آپ اپنی خواہشات چھوڑ دیں گے نا، تو ان خواہشات کو خدا پورا کر دے گا آپ کی طرف سے، کیونکہ وہ آپ کے دل کے راز، میرے دل کے راز جانتا ہے. تو جب آپ اپنا سب کچھ خدا کے سپرد کر دیں گے تو وہ آپ کے ایمان کو مکمل کر دیں گے. جی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر، بڑی پیاری بات کی آپ نے. تو اچھا ابوبکر بھائی، میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ انسان اپنے ایمان کو کیسے پختہ کر سکتا ہے؟ تو آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمیر بھائی بہت شکریہ آپ کا، ایک دفعہ پھر آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. میری اس معاملے میں رائے یہ ہے جی جی کہ انسان اپنے ایمان کو پختہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ اللہ کے فیصلوں پر لبیک کرے. بالکل. یعنی آپ اپنے کوئی بھی اللہ نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ اچھا ہے، آپ بس اس پہ لبیک کہیں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا ایمان خود بخود پختہ ہونے شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح باسط بھائی نے ایک بات کی، اسی پہ ایک مثال دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ پہلے وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ وہ چلنا شروع کرتا ہے. اگر وہ پہلے دن ہی زمین پہ قدم رکھ کے چلنا شروع کرتے تو وہ تو گر جائے. تو بالکل. اسی طرح ہماری بھی دین کے معاملے میں یہی مثال ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اللہ اور اس کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کریں، کیونکہ جس طرح انہیں بات کی کہ ہر عمل پہ اتنی نیکیاں ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. جی بالکل. اور سونے کی جس طرح انہیں بات کی، سوتے ہوئے اگر بندہ اپنی آخرت کما سکتا ہے تو اس سے زیادہ آسان آپ کے لیے کون سا ہے؟ یہ تو ہمارے اللہ بھلا کرے، ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن مولویوں کا جنہوں نے ہمارے دین کو اتنا مشکل کر کے ہمیں دکھا دیا، لیکن پھر بھی ہمیں اس معاملے پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں اسلام میں مشکل چیزوں کی بجائے آسانیاں ڈھونڈنی چاہیے تاکہ ہمارا عمل کرنے کا تاکہ ہمارے لیے وہ عمل کرنے میں آسان ہو اور ہم اپنے ایمان کو آہستہ آہستہ پختہ کرنے میں کامیاب رہیں. جی ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو جناب میرا سلمان بھائی آپ سے بھی یہی سوال ہے، کیونکہ ابوبکر بھائی نے تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے رہنمائی ہماری فرمائی اور بڑا اچھا لگا ان کی باتیں سن کے، گہری باتیں تھیں ماشاءاللہ. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر بھائی، جس طرح ہمارے ابوبکر بھائی نے اور باسط بھائی نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. دیکھیں، سوال سے ہی میں سوال آپ کا یہ تھا کہ ایمان کیسے پختہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، ہر کام کوشش کے ذریعے ہوتا ہے. پاکستان فار ایگزامپل، پاکستان بھی کوششوں سے ہی بنا، کتنے عظیم بزرگوں کی کوششوں سے بنا. ٹھیک، اسی طرح ہمیں بھی اپنا ایمان کوشش کے ذریعے پختہ کرنا چاہیے. مثلا آپ ایک مثال لیں کہ ہمارا رب نے ہمیں ایک دن میں 24 گھنٹے عطا کیے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مانگے ہم سے صرف 40 منٹس. وہ کس طرح کہ ایک نماز میں 8 نہیں 10 منٹ لگتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بالکل. تو اسے اگر ہم 5 نمازوں پہ اگر کریں ڈیوائڈ تو 40 منٹ بنتے ہیں. تو کیا جو رب ہمیں 3 ٹائم رزق دیتا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمارا رہنمائی کرنے والا ہے، اس کے لیے ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے 40 منٹ نہیں نکال سکتے. اسی طرح ہمارا دین جو پہلے باتیں کر چکا ہے وہ آج سائنس تسلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہی بات ہے کہ ایمان اسی طرح پختہ ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ پر چلیں. ٹھیک، بہت شکریہ. میں آپ کی طرف رکھ دیتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ وقت تو ہمارے پاس ویسے ہی بہت کم ہے. انسان کی اگر دیکھا جائے تو زندگی ہی کیا ہے، کچھ لمحوں پہ ہماری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، انحصار کرتی ہے. اس کے بعد ہم نے اگلے جہان میں معذرت سے جی جی کچھ نہ کچھ تو آپ بھی بتا دیں تاکہ ہماری رہنمائی بھی ہو سکے. سر آپ سے ہمیں اتنی رہنمائی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ سیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں.
اس کا بیسیکلی جو خلاصہ اگر دیکھا جائے تو انسان کو نماز اور قرآن کا سہارا لینا بہت لازم ہے آج کل کے دور میں. حقیقت ہی یہ ہے. ہمارے جو لیجنڈس، آئی مین ٹو سے دے آر الٹرا لیجنڈس، ہمارے جو بیسیکلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اعلیٰ مثال، بالکل بہت اعلیٰ مثال ہے ان کی. ان کا ایمان اگر دیکھیں تو چٹان جتنا مضبوط تھا. اگر آج ہمارا وہ ایمان ہو جائے تو آج ہم اس دنیا پہ غالب آ جائیں. آپ تاریخ کو جانتے ہیں، جب سلطنت عثمانیہ بنی تھی اور حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، تو ماشاءاللہ ان کی جو حکومت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی ان کی، اور اس کی بنیاد ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی. اس کو کس بات پہ انہوں نے یہ کام کیا؟ آپ یہ دیکھیں، ایمان پہ. اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ یقین تھا. تو اس بات کا خلاصہ یہی ہے کہ آج کل کی جو بیسیکلی ٹینشنز ہیں، جو کمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، جو ہم میں کمی ہیں، وہ جو ایمان کی کمی ہے بیسیکلی اگر کہنا میں چاہوں تو وہ ہم نماز اور قرآن کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، 5 وقت کی کوشش کریں کہ 5 وقت پوری ہوں. اکثر آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں. لیکن کوشش کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم فجر میں بھی جو ہے وہاں پہ مسجد میں موجود ہیں، باقی نمازیں بھی پڑھیں، اور کم از کم بھی صبح شام قرآن تو پڑھیں، یا کم از کم بھی رات کو پڑھ کے سوئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب بھی دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو. تو جناب بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. معذرت کے ساتھ لائن ہو رہا ہے کرنا. جی 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 بسم اللہ، کریں کریں. اب جس طرح ایمان پختہ کرنے کا ہمیں ایک اور فائدہ ہے کہ یہ نسل در نسل ہمارے آگے نسلوں میں بھی آئے گا. یعنی ہمارا اگر ایمان پختہ ہے تو آگے انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی. بالکل جناب. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم لوگ خود ایک بھٹکے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، تو ہماری نسلوں میں خالد بن ولید جیسے، ارطغرل الغازی جیسے بہادر پیدا ہوں گے، تو یہ بہت غلط بات ہے. بالکل ایسے جانشین نہیں آ سکتے اب ہمارے درمیان. اب اگر ناچنے گانے سے ہم شروع کرتے ہیں تو ہماری نسلوں میں بھی ناچنے گانے والے ہی آئیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو. تو آپ ابھی سے کوشش کریں کہ اپنا ایمان پختہ کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھی ہدایت پا سکیں اور بہت اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ. عمر بھائی ایک بات. جی جی بسم اللہ سر، فرمائیں، عرض کریں. اچھا، سب سے پہلے بات یہ کہ اتنی جب بحث ہو ہی چکی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام بھی آ رہا ہے. جی بالکل. تو اس میں ہم غزوہ کربلا کو تو بھول نہیں سکتے. جی اس بارے میں تو ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. جو اسلام ہمارے تک پہنچا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی امام حسن اور حسین بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے حسنین سے پہنچا. بالکل ایسے. صحیح ہے. تو وہ تو ہیں جنت کے جوانوں کی شہزادی. بالکل ایسے ہی ہے ماشاءاللہ. اور جس خاندان سے ان کا تعلق تھا اگر وہ چاہتے تو کرسی پر بیٹھ کے بھی جنت پا سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن بادشاہ ہیں، 2 جہانوں کے بادشاہ ہیں. بے شک ان کے نانا ماشاءاللہ سلطان ہیں 2 جہانوں. تو وہ چاہتے تو کسی بھی طرح رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس دنیا کے لیے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ مثالیں قائم کی. اتنی بڑی قربانی کہ ان کی قربانی کے بعد اسلام ہم تک پہنچا. تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے اسلام کو، ان کی قربانی کو سمجھیں اور اس اسلام کو آگے لے کر چلیں. تو اس کے بعد بات یہ ہے کہ ان کا جو بھروسہ تھا اپنے خدا پہ، دیکھیں آزمائش سب سے پہلے ان پہ ہے. بالکل. کہ ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے گلے میں تیر آ کے لگتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں اس کی جان نکل جاتی ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ خدا اگر تو اسی میں راضی ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں، اس سے بڑی مثال ہمیں کہاں مل سکتی. تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ ہمیں بس صرف اپنی تاریخ کو دہرانا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس سے سیکھنا چاہیے. بہت شکریہ. تو جناب باسط صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کربلا کا واقعہ چھیڑا اور اس بات پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائی کہ ہمارے حسنین جو تھے
اور میں تو یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا کہ ہمارے امام حسین جو تھے، جو کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے جسم میں بہت سارے تیر تھے اور انہوں نے پھر بھی سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کہتے ہوئے، اور ان کی روح جو ہے وہ منتقل کرتی ہے، انتقال ہو گیا، شہید تو بالکل شہید ہو گئے، بیسیکلی انتقال منتقل کر دیے گئے وہ اگلے جہان میں۔ تو یہ ایمان کی سب سے بڑی اور سب سے پختہ مثال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارا بھی ایمان پختہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی جائز حاجات کو پورا کرے۔ تو جناب آپ سب کا بہت بہت شکریہ، باسم بھائی، ابو بکر بھائی، سلمان بھائی، کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے رہنمائی کی، ہماری رہنمائی کی، ایون کہ میں آپ لوگوں سے بہت انسپائر ہوں، مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، اور ہمارے ناظرین بھی سب کچھ اوپر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جناب، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس اب یہ ہے نا کہ ہم نے جہاں تک آبزرویشن ہے میری، تو جناب آپ کی ایک کتاب آ رہی ہے ادھورا پن، جس کا ٹاپک ہے ایسے ہی ہے، تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں کائنڈلی بتائیں گے تھوڑا سا؟ اچھا میں بھی سب سے پہلے تو اجازت چاہنا چاہوں گا کیونکہ وقت کی شاید قلت ہے۔ جی کوئی بات نہیں، بٹ آپ کنٹینیو کریں سر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ادھورا پن جو کتاب ہے وہ بھی یہی جو ہمارا آج کا مین ٹاپک تھا، موضوع تھا کہ حقیقت اور حقیقی عشق اور مجاز۔ جی بالکل ایسی ہے، حقیقت کے متعلق ہے وہ بھی، تو وہ انشاءاللہ ابھی تکمیل کے مراحل میں، انشاءاللہ آخری مراحل میں، تو بہت جلد انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ سماعتوں کی نظر کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو امید کرتے ہیں آپ ان کو پسند آئے گی۔ باقی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے متعلق ایک انٹرویو رکھ لیں گے یا کوئی بھی ویڈیو بنا دیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اسے شیئر کیا جائے تو ہماری اس ویڈیو پہ کامنٹس کر دیں، تو ہمیں بتا دیں، اگر آپ لوگوں کو پسند ہوئی تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایسی یہ کہنا چاہتا ہوں۔ جی انشاءاللہ سر، بہت شکریہ۔ تو آپ کی جو بیسیکلی کتاب ہے ادھورا پن، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی جو ویڈیو ہوگی وہ اسی پہ بنائیں گے، اس کا انٹروڈکشن آپ کائنڈلی جو ہے وہ ہمیں دیجیے گا، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ایک کہانی کے ذریعے سے ہمیں کیسے یہ پتہ چلا مجازی عشق اور حقیقی عشق کیا ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور ہمیں پھر اس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین اور پختہ ایمان کیسے کیا جائے۔ تو جناب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا انٹرویو جو ہے وہ ہمارا ان کی کتاب کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، آپ کی رہنمائی ہوئی، آپ کو یہ سب باتیں آپ کے لیے انسپریشن تھی یا نہیں؟ کمنٹس میں بتائیں ہمیں تھوڑا سا، اور ہمیں پروموٹ کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں جس کا نام ہے رینک اپ ریئلٹی، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ سب آپ کو مل سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ہم باسی صاحب کے ساتھ یہ اس بارے میں انٹروڈیوس کریں گے کہ ادھورا پن جو ان کی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے وہ کس بارے میں اور کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اجازت چاہوں گا آپ سب سے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔